بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کے داڑھی نہ ہوگی اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ جنتی لوگ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں وہ اس حالت میں رہیں گے کہ بالکل ایک دم کڑیل جوان ہٹے کٹے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ سرما لگا رکھا ہو، سرمگی آنکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اجرد اور امرد ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی حسین ہوں گی کہ بغیر سرما لگائے ہی سرمگی معلوم ہوں گی، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اہل جنت اجرد اور امرد ہوں گے، یعنی ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے۔ جسم پر بال ہوتے ہیں نا، تو جنتی لوگوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، بالکل صاف ستھرا جسم ہو جائے گا، اور سب مرد و عورت بے داڑھی کے ہو جائیں گے۔ جسم پر بال نہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ سر کے بالوں کے علاوہ کسی بھی جگہ بال نہ ہوں، اور دوسرا مطلب یہ کہ جن جگہوں کے بالوں کو دور کرنا پڑتا ہے، مثلا ناف ہے، ناف کے نیچے کے بال، بغل والے بال، وہاں تو بالکل ہی بال نہ ہوں گے، اور سینے اور پنڈلیوں وغیرہ پر جو بال ہوں گے بہت ہلکے ہوں گے، خوب بھرے ہوئے نہ ہوں گے جن سے کھال کی خوبصورتی دب جائے۔ سر کے بالوں کا علیحدہ مستقل ذکر کسی روایت میں نہیں پایا گیا، لیکن بخاری شریف ایک روایت میں جو یہ فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے سر پر بال ہوں گے، کیونکہ سر پر جو بال ہے وہ حسن اور خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں۔ چہرے پر داڑھی نہ ہونے کی تمنا جنت میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی نہ نکلے، داڑھی نہ آئے، اگر آئے تو اس کو مونڈ دیا جائے، لیکن یہ تمنا جنت میں انسان کی پوری ہو جائے گی۔ یہاں تو یہی حکم ہے کہ داڑھی رکھی جائے۔ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ داڑھی نہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا جواب ان سے معلوم کرو جو داڑھی مڈاتے ہیں۔ بہرحال جنت میں تو ہر چیز حسین ہوگی، داڑھی نہ ہونے پر بھی مردوں کا حسن دوبالا رہے گا، اور اندر سے بال نکل کر نہ آئیں گے جن کو مونڈنا پڑے اور اس کی وجہ سے کھال خراب ہو۔ چنانچہ سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ بار بار داڑھی پر پسترہ چلانے سے یہاں کی جو کھال ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں نقصانات ہو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں تو یہی حکم ہے، اس لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اسی لیے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، ایسا آدمی کو اذان دینا بھی مکروہ تحریمی ہے، ایسا آدمی کو تکبیر بھی نہیں پڑھنے دینا چاہیے اس کے داڑھی نہ ہے۔ داڑھی ہو لیکن اس میں کٹوا رکھو، اس لیے کہ داڑھی جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرات علماء کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسے وطر کی نماز واجب ہے، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، بالکل اتنا بڑا واجب ہے یہ کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی کے برابر کی داڑھی ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی اختیار ہے، رکھنا چاہیں رکھ لیں، وہاں بھی سب کٹوا سکتے ہیں، کٹوا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر تو صحابی ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم ایک مشت داڑھی سے زیادہ کو کٹوا دیا کرتے تھے، تو کٹوانا بھی سنت ہے وہی ہے، لیکن ایک مشت داڑھی ہونے کے بعد بہت سے لوگ لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے رکھو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جو دیکھا ان کا عمل یہ بتایا انہوں نے کہ وہ ایک مشت داڑھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ سر صحیح حضرت ابو ہریرہ داڑھی لمبی رکھنا آنا، ایک مشت تو رکھنی ضروری ہے، اس سے آگے نہیں، وہ اختیار ہے۔ پھر مناسب یہی ہے کہ حضرات صحابہ کا جو عمل تھا اس کو فالو کیا جائے، اور حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں بڑے اونچے درجے کے صحابہ ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ایک مشت داڑھی جب زیادہ ہو جاتی تھی تو اس زائد بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سنت یہی ہے کہ ایک مشت رکھا جائے، بس اس سے زیادہ آدمی تھوڑا بھدا سا بھی لگتا ہے، لمبی لمبی داڑھی سادھوؤں کی طرح، پنڈتوں کی طرح بہت لمبی لمبی، وہ مناسب بھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی۔ تو داڑھی رکھنے سے تو آدمی حسین معلوم ہوتا ہے، خوبصورت، لیکن جب ادھر ادھر لمبی لمبی داڑھی ہوگی بہت برا لگے گا، بہت بھدا آدمی معلوم ہوگا۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء کو، بہت سے لوگوں نے خام میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہے ہیں اور داڑھی نہیں ہے،
ہمارے استاد سے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو انگلینڈ میں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ داڑھی کٹائے کسی جگہ گھوم رہے ہیں۔ وہ عالم ہو بڑے وہیں، ان سے پوچھا بھائی اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت جنتی ہے، یہ داڑھی کٹوا رکھی ہے کہ حدیث میں آیا یہ جنتی لوگوں کی داڑھی نہیں ہوں گی، تو وہ جنت میں اس نے وہاں داڑھی ختم۔ اللہ، اہل جنت کی تندرستی اور جوانی۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائی منادی جنتیوں میں پکار کر اعلان کر دے گا کہ جنت والو، تمہارے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی۔ اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی ہمیشہ تندرست رہے، صحت مند رہے۔ ذرا سا سر میں درد ہو جائے، پیر میں درد ہو جائے تو آدمی ساری صحت تندرستی کا زمانہ بھول جاتا ہے اپنا۔ تو اس لیے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت پورے طریقے سے جنت والوں کو نصیب ہوگی کہ وہ ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہ آئے گی۔ اور یہ کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن یہ عارضی طور پر ملتی ہے۔ صحت بھی ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں، زندگی بھی ملتی ہے لیکن پھر موت بھی آنا اٹل ہے۔ ایسے آدمی جوان بھی ہوتا ہے لیکن جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اور ایسے ہی انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہے دنیا میں، لیکن کبھی کبھی نعمتیں چھین لی جاتی ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے، فقر و فاقے میں، تنگیوں میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سب چیزیں عارضی ہیں، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں دائمی ہوں گی، مستقلاً ہوگی، کہ وہاں جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، تندرستی بھی ہمیشہ رہے گی، زندگی بھی ہمیشہ رہے گی، نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی، ساری چیزیں وہاں کی دائمی ہے۔ اہل جنت کی عمریں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، داخلہ جنت کے وقت سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، 30 سال کے، اور بہت سی روایتوں میں 33 سال کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے، بس یہی عمر رہے گی سب کی۔ جس طرح دنیا کے اندر عمر گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑھ رہی ہے عمر، عمر بڑھنے گھٹ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سال گرا۔ کیا منا رہے؟ سال گرا۔ اصل تو یہ ہے لفظ سال گرا، یعنی ایک سال گر گیا، ایک سال کم ہو گیا، اور اس کا نام رکھ دیا سال گرا۔ حالانکہ اس کے اندر بھی سبق ہے، اس لفظ کے اندر آدمی اگر غور کرے تو سال گرا، ایک سال گر گیا، ایک سال کم ہو گیا۔ تو محاسبہ کرنا چاہیے اپنا، فکر مند ہونا چاہیے، بھائی ایک اینٹ گر گئی ہماری، لیکن آدمی خوش ہو رہا ہے، سال گرا منا رہا ہے۔ تو جنت کے اندر سب ہم عمر رہیں گے، ایک ہی عمر رہے گی، یہ عمر بڑھے گی نہیں۔ باقی وہاں تو جو اپنے من میں آئے گا وہ ہوگا۔ کوئی اگر چاہے گا میں بڈھا ہو جاؤں تو اللہ سے بڈھا بھی کر دیں گے، کسی کا جی کرا میں بڈھا ہو جاؤں، ٹانگوں میں درد ہو جائے تاکہ لوگ ٹانگیں دبا میں، تو اللہ بڈھا کر دیں گے، اس کے ٹانگوں میں درد ہو جائے گا اور ٹانگیں دبا کے اپنا مزے لے گا۔ تو وہاں تو حدیث میں آ گیا، قرآن میں بھی آ گیا، جو انسان کے نفس میں آئے گا وہ وہاں ہوگا۔ سوال 30 سال کی عمر درمیانی عمر ہے، اس میں نہ بچکانہ نادانی ہوتی ہے، نہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں۔ اس عمر میں جوانی کامل اور فہم کامل دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں آدمی سے بچکانہ پن بھی نکل جاتا ہے، اور جو ایک دم کڑیل جوانی ہوتی ہے 15 16 17 سال میں، وہ بھی ذرا کم ہو جاتی ہے، آدمی کے ہوش حواس ٹھیک ہو جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، فہم بڑھ جاتا ہے، اس میں ہوش حواس بجا اور اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عمر اہل جنت کے لیے رکھی گئی، چھوٹا ہو یا بڑا ہر شخص 30 سال کا کر دیا جائے گا۔ یعنی 30 سال کی عمر کے جو اوصاف اور احوال ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، تمام اہل جنت ان سے متصف ہوں گے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، مگر نہ بڑھاپا آئے گا، نہ جوانی میں کمزوری آئے گی، نہ ہوش و حواس میں خلل پیدا ہوگا، نہ دانت اکھڑیں گے، نہ بینائی میں فرق آئے گا۔ بعض روایات میں اہل جنت کی عمر 33 سال بھی وارد ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی بتایا۔ تو 30 سال سب کی عمر کر دی جائے گی جنت کے اندر جا کے،
یا تو یہ مطلب ہے کہ عمر ہی 30 سال ہو جائے گی، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمر تو کم زیادہ ہوگی، 30 سے جو بچے ہیں وہ بچے رہیں گے، لیکن ان کی عقل سمجھ اتنی ہوگی جتنی کہ 30 سال کی عمر میں آدمی کے اندر ہو جاتی، عقل، سمجھ، بوجھ، ہوشیاری، چالاکی، یہ سب چیزیں جو 30 سال کے اندر آدمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام اہل جنت کے اندر یہ صفات اور یہ اوصاف اور احوال جو 30 سال والے عمر کے انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔